ہمارے حضرت کیا فرمایا کرتے تھے کہ جب بیٹھو تو 10 دفعہ استغفار، گناہوں کی معافی، 10 دفعہ درود شریف. پھر کیا کرنا ہے؟ یہ بہت اہم اس میں سبق ہے، اس لیے میں یہ بتا رہا ہوں کہ کیا یہ ہمیں نصیحت کرتے تھے. پھر کیا کرنا ہے؟ یہ مراقبہ کرنا ہے کہ جب تک کسی باغیچے سے جھاڑیوں کو صاف نہ کیا جائے، پھول بوٹے اس میں پیدا نہیں ہوتے. تو جب تک دل میں دنیا کے جو گٹر اور دنیا کے محبت کے جو گٹر ابل رہے، اس کو گٹر ہی کہا کرو، دنیا مردار کی محبت کے کیا یہ گٹر ہے. دنیا مردار کی محبت کے گٹر یہ جب تک بند نہیں ہوں گے، اللہ کی محبت کے چشمے نہیں پھوٹیں گے. ایک ہی سوراخ سے گٹر کا پانی بھی نکل رہا ہو اور چشمہ بھی نکل رہا ہو، کبھی دیکھا آپ نے؟ بولو نا کیا ہو گیا بھائی؟ جس سوراخ سے چشمے نکلتے ہیں ان سے گٹر کے پانی نہیں نکلتے. اور جن سوراخوں سے کراچی میں تو الحمدللہ یہ مثال سمجھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہر سوراخ سے گٹر کا پانی نکل رہا ہے. تو کبھی آپ نے دیکھا چشمے ابلتے ہوئے کراچی میں؟ تو جس دل میں دنیا مردار کے گٹر کا پانی ابلتا ہو، اس دل میں اللہ کی محبت کے چشمے نہیں پھوٹ سکتے. تو یہ حضرت فرماتے تھے یہ مثال سوچیں. کیوں سوچیں؟ آگے بتا رہا ہوں میں. پھر ایک اور مثال سوچیں، اور یہ ہمارے سب اکابر بتاتے رہے ہیں، صرف ہمارے حضرت کی بات نہیں ہے. دوسری کیا مثال؟ کہ جب سفید کپڑوں کو نیل لگایا جاتا ہے اس میں چمک پیدا کرنے کے لیے، تو پہلے میل کچیل کو صاف کیا جاتا ہے. ڈائریکٹ نیل نہیں لگا دیا جاتا ورنہ عجیب سا لگے گا. پہلے اس کا میل اتارا جاتا ہے، اس کے بعد اس میں برائٹنس پیدا کرنے کے لیے، اٹریکشن پیدا کرنے کے لیے، اس گند اور میل کچیل کو دور کرنے کے بعد پھر اس کو نیل کے پانی میں ڈبویا جاتا ہے. پھر کیسا اجلا اجلا اور چمکتا ہوا نظر آتا ہے وہ. تو جب تک دل میں اللہ کے غیر کی محبت کا گند صاف نہیں ہوگا، اللہ کی محبت کے نیل سے دل چمکدار نہیں ہوگا. یہاں تک کھوپڑی شریف میں بات آ گئی ہوگی میرا خیال ہے. پھر حضرت فرماتے تھے پھر اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ ابھی تو یہ سوچنا ہے نا، سوچنے کے بعد کیا کرنا ہے؟ پھر اس کے بعد قبلہ رخ بیٹھ کے لا الہ الا اللہ کی ضرب لگانی ہے. آپ لوگ یہ کام نہ شروع کر دیں، وجہ میں بتاؤں گا آخر میں. لا الہ کرتے ہوئے کیا کرنا ہے؟ دائیں طرف سر کو لے کے جانا ہے، اور توجہ یہ کرنی ہے کہ دل سے لا الہ کا مطلب کوئی معبود نہیں، کوئی محبوب نہیں، کوئی بھی نہیں ہے. دل سے کیا کرنا ہے؟ سب کو نکال کے باہر الا اللہ. پھر واپس گردن کو لانا ہے اور دل پہ چوٹ مارنی ہے. کس کی؟ الا اللہ. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. کوئی نہیں ہے، صرف کون ہے؟ اللہ. تو اس کوئی نہیں میں نا یہ سارا گند نکالنا ہے. یہ گاڑی بھی نہیں ہے، یہ بنگلہ بھی نہیں ہے، یہ پیسہ جس پہ رالیں ٹپکتی رہتی ہیں ہر وقت، اور کسی کو کوئی معشوق ہو اس کو بھی نکال دو اسی بہانے. موقع اچھا ہے، پاگل ہو رہا ہے اس کے پیچھے، اپنی صحت خراب کر رہا ہے، اپنا ایمان خراب کر رہا ہے. تو لا الہ دل سے باہر، الا اللہ صرف کون؟ اللہ. جب بار بار یہ ذکر ہوتا ہے نا، لا الہ الا اللہ، 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 آہستہ آہستہ ذہن بننا شروع کہ میرا معبود اور میرا محبوب کون ہے؟ الا اللہ، بس اللہ ہے. اس پہ میرا خیال ہے کسی کو علمی لحاظ سے اشکال ہو سکتا ہے، بھائی اس حدیث، اس ذکر کا اور اس اسٹائل کا قرآن و سنت میں کوئی ثبوت؟ اس ذکر کا تو ہے لا الہ الا اللہ کا، اس اسٹائل کا تو کوئی ثبوت نہیں ہے. تو خوب سمجھ لیں کہ بطور علاج جب کوئی چیز کی جاتی ہے نا، اس کو تصوف میں شغل کہا جاتا ہے. ایک ہوتا ہے ذکر، ایک ہوتا ہے شغل. تو جو بطور علاج کے جو چیز کی جاتی ہے، مائنڈ بنانے کے لیے کی جاتی ہے، اس کے لیے ثبوت کی ضرورت نہیں ہوتی، اس کے لیے ثبوت کی ضرورت نہیں ہوتی. اس کو سنت اگر کوئی سمجھے گا تو پھر کیا ہے؟ پھر یہ بدعت عمل ہے. بھائی قرآن و سنت سے اس انداز کا کوئی ثبوت نہیں ہے، لیکن ایک چیز تجربے سے ثابت ہو جائے کہ اس کا فائدہ ہو رہا ہے، اور فائدہ ہو کے وہ چیز حاصل ہو رہی ہے جو اللہ چاہتا ہے، تو پھر اس کے لیے ثبوت کی ضرورت نہیں ہے. ہاں اگر یہ اجتماعی سطح پہ لوگوں کو بلا بلا کے یہ سیٹ اپ شروع ہو جائے نا، تو پھر یہ بدعت کا ذریعہ ہونے کی وجہ سے کیا ہوگا؟ پھر ناجائز ہو. تو آپ یہ کام نہ کریں، کوئی بدعت نہ بن جائے نہیں، لیکن ایک کام آپ لازمی کر لیں. جو میں نے اتنا لمبا چوڑا آپ کو یہ پورا طریقہ بتایا نا، آپ یہ نہ کریں یوں یوں گردنیں، بعض لوگوں کے فرما بھی ٹیڑھا ہو جاتا ہے اس سے، یوں یوں کرنے کے بعد پھر اٹھ ہی نہیں پا رہے نا، وہ ایسے ہی ہو گیا. تو یہ کام نہ کریں، بدعت کا کوئی ذریعہ نہ بن جائے. جب تک کسی شیخ سے باقاعدہ اصلاحی تعلق نہ ہو اور اس کی ہدایات اور رہنمائی نہ ہو، خود سے یہ کام نہ کریں. ایسی چیزوں سے بدعتیں پھر پھیلتی ہیں سوسائٹی میں. تو آپ نے کیا کرنا ہے
اللہ سے تعلق بحال کرنا ہے نا، تو اس کے لیے میں طریقے بتا رہا ہوں. روزانہ صبح اور شام میں لا الہ الا اللہ کے ذکر کا معمول بنانا ہے. 10 دفعہ کم سے، دیکھو تبلیغ والے تسبیح بتاتے ہیں، تیسرا کلمہ 100 دفعہ، 100 دفعہ استغفار، 100 دفعہ درود شریف، صبح بھی اور شام بھی. اصل تو یہ ہے، کیونکہ تیسرے کلمے لا الہ الا اللہ خود بخود آ گیا ہے. میں اس سے بھی آسان پیکیج بتا رہا ہوں. اصل تو وہ ہے جو تبلیغ والے بتاتے ہیں. میں کیا بتا رہا ہوں اس سے بھی، کہ یار وہ نہیں ہوتا تو لا الہ الا اللہ بیچ میں سے نکال لو نا، اسی کا وظیفہ پڑھ لو، اسی کو پابندی سے پڑھ لو. تو جتنے یہاں مرد اور خواتین آج بیان سننے کے لیے آئے ہیں، آج سے عزم کریں کہ ہم نے روزانہ کم سے کم 100 مرتبہ صبح اور 100 مرتبہ شام لا الہ الا اللہ کا ورد کرنا ہے. اچھا، ذکر میں اصل یہ ہے کہ آہستہ آواز سے کیا جائے. جہرن ذکر کو شریعت نے پسند نہیں کیا، لیکن اگر دل لگانے کے لیے، معنی اور مفہوم کا تصور دماغ میں بٹھانے کے لیے کوئی ہلکی آواز سے جہر کر لیتا ہے، ہلکی آواز سے، بہت شور شرابہ نہ ہو، تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. تو آپ نے کیا کرنا ہے، یہ 2 مثالیں صبح سوچنی ہے. صبح کے وقت کر لیں اور شام کے وقت کر لیں. بیٹھے قبلہ رخ ہو کے 10 دفعہ استغفار اپنے گناہوں کو یاد کر کے، 10 دفعہ درود شریف پڑھ لیا. اس کے بعد ہلکی آواز میں لا الہ، مزے لے لے کے ذکر کرنا ہے. ترخانہ نہیں ہے. 100 دفعہ نہیں ہو رہا نا، 50 دفعہ کر لو. وہ کام جو تھوڑا ہو، پابندی کے ساتھ ہو. اللہ کو زیادہ محبوب ہے اس کام سے جو بہت زیادہ ہو لیکن اس کی پابندی نہ ہو. تو کیا کرنا ہے، ہلکی آواز سے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. اور تصور کوئی نہیں ہے. لا الہ کا مطلب، اللہ قرآن میں کہتے ہیں افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، تم نے ایسے لوگ دیکھے جن کا معبود ان کی خواہشات ہیں، خواہشات کو اپنا خدا بنایا ہوا ہے. تو لا الہ میں آپ نے کیا تصور، میری خواہشات میرا خدا نہیں ہے. جس کے دل میں بھی، وہ ہر آدمی کو پتا ہے مجھے کس سے زیادہ عشق چڑھا ہوا ہے آج کل، گاڑی سے زیادہ ہے، بنگلے سے زیادہ ہے، بحریہ ٹاؤن سے زیادہ ہے، یہ کس سے ہے؟ جو گھسا ہوا ہے نا دل کے اندر. کسی کو کسی چیز سے ہوتا ہے، کسی کوئی، یہ جو عاشق ہوتے ہیں نا جن کو حرام عشق ہو جاتے ہیں، ان کو کہا جاتا ہے اس محبوبہ کا تصور کر کے دماغ سے نکالو جو حرام عشق ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو آج سے یہ وعدہ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ 10 دفعہ استغفار، 10 دفعہ درود شریف. پھر یہ مثال بھی سوچنی ہے کہ جب تک جھاڑیاں صاف نہ کی جائیں، پھول بوٹے اس کھیتی میں پیدا نہیں ہوتے. تو میں نے بھی جب تک یہ گند اپنے دل سے نہیں نکالوں گا نا، اس وقت اللہ کی محبت کے چشمے نہیں پھوٹیں گے. اسی نیت سے کہتا ہوں لا الہ کوئی نہیں ہے الا اللہ. صرف کون ہے؟ خدا کی قسم لا الہ الا اللہ اگر آپ نے چند مہینے کر لیا، اتنا فائدہ ہوگا کہ آپ کی زندگی تبدیل ہو جائے گی. اور جتنے نفسیاتی ڈاکٹر جو آپ کو مختلف قسم کی ڈپریشنوں کے علاج بتا رہے ہیں نا، سارے فیل ہیں اس کے سامنے. لیکن شیطان کرنے نہیں دیتا کام. 2 دن کریں گے صوفی بن کے بیٹھ جائیں گے، اس کے بعد ابے یہ تو ایسی تو کچھ فائدہ تو ہو. چھوڑو یار، اللہ کا نام لینے کی توفیق تو مل رہی ہے نا، فائدے کو مت دیکھو. یہ نہیں دیکھنا کہ فائدہ ہو رہا ہے کہ نہیں، بس نام بھی اللہ کا لینے کی توفیق مل گئی تو یہ فائدہ بھی بہت ہے، لیکن ہوگا فائدہ انشاءاللہ. ایک کام یہ کرنا ہے پوری زندگی پابندی کے ساتھ. اور اگر کسی سے بیٹھا نہیں جاتا، بعض لوگ ایسے ہیں کہ ان کے اسپرنگ لگے ہوئے ہیں، وہ ایک جگہ بیٹھ ہی نہیں سکتے. جہاں بیٹھیں گے اسپرنگ ان کو اٹھا کے دوسری جگہ لے جائے گا، وہاں بیٹھیں گے اسپرنگ اٹھا کے ان کو تیسری جگہ لے جائے گا، وہ بیٹھ ہی نہیں سکتے. تو چلتے پھرتے کر لو یار. جس طرح آپ کا دل لگ رہا ہے، آپ کا دماغ معنی اور مفہوم کی طرف جا رہا ہے، اس طرح کر لو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ نہیں بیٹھا جا رہا، چلتے ہوئے کر لو، ڈرائیونگ کے دوران کر لو، لیکن ترجمہ اور مفہوم سوچ کے یہ ذکر کرنا ہے. سمجھتے ہو؟ دوسرا کام، اللہ سے تعلق بحال کرنے کے لیے روزانہ ایک ٹائم دعا مانگنے کا معمول بناؤ. اللہ سے گڑ گڑا کے دعا مانگا کرو، دل لگے یا نہ لگے. باتیں کرنا سیکھو. لوگ کہتے ہیں ہمارے پاس الفاظ ہی نہیں ہوتے دعا کے. آ جائیں گے آہستہ آہستہ، جب کرتے رہو گے نا الفاظ بھی اللہ سکھا دے. آدم علیہ السلام نے جب توبہ کی ہے، قرآن سے پتہ چلتا ہے ان کے پاس الفاظ نہیں تھے کہ اللہ سے کیسے توبہ کروں. میں پریشان تھے، توبہ کے الفاظ نہیں تھے. قرآن کہتا ہے فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ، رب نے آدم کو سکھائے الفاظ کہ یہ الفاظ سے دعا مانگو. تو جب آپ اللہ کے سامنے گڑ گڑاؤ گے تو انشاءاللہ اللہ آپ کو الفاظ بھی سکھاتا رہے گا. دعا ہی میں ایک اور کام کرو. ایک کتاب آتی ہے مناجات مقبولہ. کیا نام ہے کتاب کا؟ مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی نے
قرآن اور سنت میں صحیح احادیث میں جتنی دعائیں ہیں ان تمام دعاؤں کو ایک چھوٹے سے کتابچے میں جمع کر لیا. یہاں تک بات کلیئر ہو گئی. پھر کیا کیا ہے؟ اب ساری دعائیں روزانہ مانگنا تو بڑا مشکل ہے، تو بہت ساری دعائیں ہیں، تو انہوں نے ان ساری دعاؤں کو 7 حصوں میں ہفتے کے 7 دنوں میں ڈیوائیڈ کر دیا ہے. اس سے وہ پڑھنا کیا ہو گئی ہیں؟ آسان. پھر لکھ دیا ہے ہفتے کی دعائیں، اتوار کی دعائیں، پیر کی دعائیں، منگل کی دعائیں، بدھ کی دعائیں، جمعرات کی دعائیں، جمعے کی دعائیں. تو جہاں جمعے کی دعا اسٹاپ ہو رہی ہے وہیں اسٹاپ کر دو، کیونکہ اب جو مناجات مقبولہ مل رہی ہے اس میں پھر لوگوں نے اپنی غریبیاں بھی بہت آگے لگا دی ہیں. تو آپ نے یہاں میرا خیال ہے میں نے ساتھیوں سے کہا تھا رکھوائیں مناجات مقبولہ. تو کوئی بزنس نہیں ہے، پتا چلا مفتی صاحب منجن بیچ رہے ہیں، اپنی کتابیں بیچ رہے ہیں بغیر پروفٹ کے. یہاں میرا خیال ہے مل جائیں گے. تو میں نے بولا تھا سب کے لیے لے کر آؤ. بس یہ تو اللہ ان سب کو ہدایت دے. کل سے میں چیخ رہا ہوں کہ لوگ زیادہ ہوں گے، مناجات مقبولہ بہت زیادہ تعداد میں ہونی چاہیے تاکہ سب لوگ خریدیں. جی چلیں، آپ یہاں 150 ہوں گے اعتکاف والوں کے لیے، لیکن کسی کو فری پھوکٹ میں نہیں دینا ہے. فری والا کام ہمیشہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، پیسے خرچ کر کے لینی ہے اور کوئی پروفٹ نہیں ہے. باقی لوگ بنوری ٹاؤن سے بھی ملتی ہے، ہر جگہ سے مل جاتی ہے، ٹھیک ہے نا. وہ کتاب خواتین بھی رکھیں، مرد حضرات بھی گھر میں رکھیں. اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ ویسے الگ سے بھی دعا ہاتھ اٹھا کے اخپل طریقے سے مانگے، رٹے رٹے الفاظ نو، آپ کے اپنے الفاظ ہوں. اور دوسرا اس دعا کو بھی روزانہ پڑھنے کا معمول بنائے. اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ اس میں قرآن و سنت کی جتنی دعائیں، پیغمبروں کی دعائیں ہیں، اللہ نے جو دعائیں ہمیں خود سکھائی ہیں، وہ ساری ایک ہفتے میں آپ مانگ لو گے. تو یہ کوئی کم فضیلت ہے؟ بہت بڑی فضیلت ہے. اور پھر ایک اور خاندانی فائدہ ہوگا، جب آپ وہ پابندی سے پڑھنے کا معمول بناؤ گے نا، تو 6-7 مہینے، سال کے بعد جا کے وہ ساری دعائیں آپ کو یاد ہونا شروع ہو جائیں. ایک وقت آئے گا آپ کے سینے میں دعاؤں کا بہت بڑا ذخیرہ ہوگا. تو معمول بناؤ گے کہ نہیں بناؤ گے؟ مناجات مقبولہ خریدیں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ الگ سے دعائیں نہیں، وہ الگ سے مانگنی ہے. کتنے کام ہو گئے؟ 3 کام. چوتھا کام دعا، وہ تو میں پہلے بتا چکا ہوں، یہ تیسرے کام میں آ گیا. چوتھا کام آپ نے کیا کرنا ہے؟ روزانہ کم سے کم 1 پارے کی تلاوت کرنی ہے. موبائل سے جان چھوٹے گی نا، لوگ کہتے ہیں پھر بھائی سارا دن موبائل میں لگے رہتے ہیں، تو موبائل نہیں ہو تو کیا کریں؟ تو یہ کام کریں گے تو پھر تھوڑا بہت موبائل کے لیے وقت بھی آپ کو مل جائے گا. تو پہلے اپنے آپ کو اچھے کام میں بزی تو کریں نا. تو کیا کرنا ہے؟ روزانہ 1 پارہ قرآن کی تلاوت. اگر آپ اٹک اٹک کے پڑھتے ہیں، 1 پارہ پڑھنا بہت مشکل ہے، تو ٹائم کر لیں آپ کہ میں روزانہ آدھا گھنٹہ قرآن مجید کی تلاوت کروں گا. یہ بھی مشکل لگ رہا ہے تو زیادہ فنٹر بننے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کہیں 25 منٹ کروں گا. یہ بھی مشکل لگ رہا ہے تو کوئی بات نہیں، 20 منٹ پہ لے آئیں. یہ بھی مشکل لگ رہا ہے 15 منٹ پہ لے آئیں. یہ بھی مشکل لگ رہا ہے آپ بنا صرف 10 منٹ میں تلاوت کروں گا. کوئی ٹینشن کی زیادہ کے چکر میں نہ پڑیں. شیطان کیا کہتا ہے؟ تو بہت نیک آدمی، یہ 10 منٹ سے کیا ہوتا ہے؟ سارا مسئلہ یہاں سے خراب ہوتا ہے. آپ 10 منٹ بیٹھ جاؤ قرآن لے کے. وہ 10 منٹ جو پابندی کے ساتھ ہو، اس 2-3 گھنٹے کی تلاوت سے بہتر ہے جس میں 2 دن بہت بڑا ولی اللہ بنا ہوا ہے، اس کے بعد مارکیٹ سے شارٹ ہو گیا. آئی بات سمجھ میں؟ تو روزانہ کیا کرنا ہے؟ تلاوت کا معمول بنانا ہے. کتنے کام ہو گئے؟ 4. 5واں کام کیا کرنا ہے آپ نے؟ دیکھو قرآن میں تہجد کی اتنی زیادہ فضیلت اللہ نے بیان کی ہے نا کہ ایسا لگتا ہے کہ جو جنت میں جائیں گے وہ تہجد تو پڑھتے ہی ہوں گے لازمی. یعنی قرآن سے ایسا لگتا ہے، کہیں بھی ایسا نہیں ہے کہ جنتیوں کی صفت بیان کی اور تہجد کا اس میں تذکرہ نہ ہو. تو ہمت کر کے نا رات کو 2 سے 4 رکعتیں کم از کم پڑھنے کا معمول بنا لو. اور اس 4 اور جو دعا کرو گے نا وہ اسی 4 رکعتوں کے بعد، وہ جو ایک معمول میں نے بتایا نا دعا کا، کیونکہ سب سے زیادہ قبولیت کا وقت کون سا ہے؟ رات کا آخری. تو ہماری خواتین کو بھی ان چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے اور ہمارے مردوں کو بھی. آپ دیکھنا انشاءاللہ زندگی میں آہستہ آہستہ زبردست تبدیلی آنا شروع ہوگی، سکون آنا شروع ہوگا گھروں میں، اطمینان. ایک دم سے نہیں ہو جاتا سب کچھ، تھوڑا سا اللہ سے کنیکشن بحال ہونا شروع ہوگا. اور یہ تو ہے، یعنی یہ فرائض واجبات کے بعد کی بات کر رہا ہوں. اور دوسرا جو اللہ کے مخلوق کے حقوق ہیں، ان میں سب سے بڑا حق یہ ہے کہ مخلوق پہ پیسہ خرچ کیا جائے. انگریزوں والے اخلاق سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا. لوگ تعریفیں کر دیتے ہیں بہت اچھے. گورا کیا کرتا ہے؟ مسکراتا بہت ہے، وہ کبھی غصہ نہیں آئے گا اس کے. اچھی بات ہے، یہ کوئی بری چیز نہیں ہے. روکڑا نہیں گلتا اس کی جیب سے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ ابے بھائی بس یہ کہہ کے بیان ختم کر رہا ہوں. گورا پتہ ہے کیا ہے؟ بہت اچھا ہے. کیوں؟ جب آپ سے ملے گا نائس ٹو میٹ یو، آپ سے مل کے مجھے خوشی ہوئی.
جب بات کریں گے مسکرا کے، اچھی بات ہے، حدیث میں آتا ہے مسکرا کے بات کرنا صدقہ، کبھی کسی سے لڑیں گے نہیں، اور بڑے تمیز سے سب کچھ، روکڑا نہیں نکلتا گورے کی جیب سے. آپ جو دیکھ رہے ہیں بل گیٹس وغیرہ بہت زیادہ پیسہ ان کے پاس ہے، تو یہ جو کر رہے ہوتے ہیں نا، یہ ان کی چونی اٹھنی ہوتی ہے، سمجھتے ہو؟ یہ جو اتنا خود ٹرسٹ میں دے رہے ہوتے ہیں، یہ ان کی چمنیاں اٹھنیاں ہیں. تو اٹھنی نئی جنریشن کو تو اٹھنی کا مطلب ہی نہیں پتا کیا ہوتی ہے. نئی جنریشن جو ہے نا کچھ دنوں میں کہے گی کہ ہمارے ابا نا، ابے تو غریب آدمی، صرف 5,000 کا نوٹ تجھے جیب خرچی میں ملتا ہے، تجھے شرم نہیں آتی؟ یہ 5,000 کی یہ ویلیو ہونے والی ہے ابھی تھوڑے دنوں میں. تو خیر، اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، ان کے مالوں میں جو ضرورت مند لوگ ہیں ان کا حق ہے. ایسے صدقات و خیرات کیا کرو جیسے گورا ٹائم پہ ٹیکس دیتا ہے. ان کے یہاں ٹیکس کی بڑی ویلیو ہے، اچھا شہری ہے، ٹیکس میں ڈنڈی نہیں مارتا. ہم ٹیکس بھی دیں گے لیکن ہم اپنے رشتہ داروں پہ، غریبوں پہ، ضرورت مندوں پہ ایسے تجوریوں کا منہ کھولیں گے کہ گویا یہ اللہ کی طرف سے ہم پہ ٹیکس ہے. کنجوسی ختم کرو معاشرے میں، زکوٰۃ دیتے ہوئے جان نکل رہی ہے، حالانکہ کتنی تھوڑی سی زکوٰۃ ہے یار، کتنی تھوڑی سی زکوٰۃ ہے. بیٹیوں کے نام ہو رہا ہے زیور تاکہ زکوٰۃ نہ دینی پڑے، خوشی خوشی دو یار، سال میں ایک دفعہ ایک اسلام کا رکن ادا کرنے کا موقع مل رہا ہے، اسے بڑھا کے دیا کرو. 2.5% ہے، ہم 5% دیں گے جی، غریبی اللہ بھی تو ہمیں ضرورت سے زیادہ دے رہا ہے کہ نہیں دے رہا؟ جتنا اللہ کے ذمے ہمارا رزق ہے وہ تو 2 روٹی ہے، صبح اور ایک شام، اور بالکل فٹ فاٹ رہتا ہے. لیکن اللہ پراٹھے بھی کھلا رہا ہے. اللہ ہم تختوں پہ بھی سو سکتے ہیں، لیکن اللہ نے سونے کے لیے ہمیں کیا دیے ہوئے ہیں؟ گدے دیے ہوئے ہیں. ہر چیز ہمیں اللہ نے، ایک جوڑا ہمارا گزارے کے لیے کافی ہے جو سطر کو ڈھانپ لے، لیکن پیٹیاں کھولو، پوٹلوں کے پوٹلے نکل کے گریں گے نیچے. تو میرے بھائی اللہ کیا ہمیں ترسا ترسا کے دیتا ہے؟ ہماری ضرورت سے کئی گنا زیادہ. تو جب اللہ ہم سے مانگتا ہے تو ہمیں بھی چاہیے اللہ کے لیے اپنے ہاتھ کو کھلا رکھیں. تو جتنے خواتین یہاں بیٹھی بیان سن رہی ہیں، جتنے مرد، ہر مہینے معمول بنائیں، کچھ نہ کچھ اماؤنٹ پابندی سے صدقہ کریں گے، اور اپنے بچوں کو سکھائیں. یہ بچوں کو پتہ ہے آج کل کیا سکھایا جا رہا ہے؟ بیٹا پیسہ پیسہ جو ہے نا، اس پہ کبھی کمپرومائز نہیں کرنا. ہر وقت ان کے سامنے دولت کی باتیں، پیسے کی باتیں، دولت کی باتیں، پیسے کی باتیں، بزنس کی باتیں. لہذا جس بچے کو جاب نہ ملے وہ کھمبے سے لٹک کے مرتا ہے. پھر وہ بچے کو توکل کی باتیں کرو، بیٹا پیسہ ایسا کچھ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے اللہ نے ہمیں بہت دیا لیکن یہ سب کچھ نہیں ہے، اصل عمل ہے. اصل کیا ہے؟ عمل ہے. قارون جب اپنے خزانوں کے ساتھ نکلا تو غریبوں نے کہا پیسہ ہی سب کچھ ہے. اہل علم نے کیا کہا؟ بھائی یہ کچھ بھی نہیں ہے، اصل عمل ہے. یہ اہل علم نے کہا نا، قرآن میں کئی بار بتا چکا. تو اپنے بچوں کو سکھاؤ بیٹا پیسے کسی کی دولت دے کے رالے مت ٹپکانا. اصل کیا ہے؟ عمل ہے. صدقہ خیرات، یہ پیسے والا اگر صدقہ خیرات کرتا ہے تو بہت اچھا، نہیں کرتا تو بیٹا یہ پیسہ وبال جان ہے. تو بچپن سے ان کو عیدیاں دیا کرو، تو ان کو بولا کرو کہ کچھ صدقہ کرو اس میں سے. ہمارے حضرت تو فرمایا کرتے تھے جب فقیر کو پیسہ دینا ہو نا، بچے کے ہاتھ سے دلواؤ کہ تم دے کر آؤ جا کے، تاکہ اس کو پیسہ دینے کی عادت پڑے. اپنے بچوں کے سامنے اپنی بہنوں پہ خرچ کیا کرو، اپنے رشتہ داروں پہ خرچ کیا کرو، تاکہ ان کو بھی بڑے ہو کر عادت پڑے کہ ہم نے بھی کیا کرنا ہے، اپنے بہن بھائیوں پہ خرچ کرنا ہے. ابا مر رہا ہوتا ہے، وصیت کر رہا ہوتا ہے میری بیٹیوں کا خیال کرنا، اگلا بول رہا تھا تو نے کون سا اپنی بہنوں کا خیال کیا کبھی زندگی میں؟ دادا یہی حسرتیں لے کے دنیا ہے، ان کی بہنوں کی تو وراثتیں کھا کے بیٹھا ہوا ہے ابا ہمارا، پھوپھیوں کی وراثتیں کھا کے. ہوتا ہے نا، ابا نے سارا وہ اسی سے تو چل رہا ہے. تو بھائی دل بڑا کرو گے تو اللہ بھی کیا کرے گا؟ ہاتھ اپنے بڑے گا. اور دل کنجوس کرو گے نا، بچا بچا کے گلک لا کے دیے ہوئے بچوں کو کہ گلک میں، میرے اللہ کا بڑا فضل ہے، جب میں بچپن میں گلک رکھتا تھا نا، مجھ سے 2-4 دن تک چلا ہی نہیں آتا تھا وہ. اس کے بعد لات مار کے توڑتا تھا، ابے جا کلفی کھا، آئس کریم کھا. یار ہم جاتے تھے ٹافیاں کھا رہے ہوتے تھے اور پتہ نہیں کون سی چھالیاں اور سوف، ہم سے ہوا ہی نہیں یہ کام، اللہ نے بچایا ہمیں اس لعنت سے. وہ گلک یار ایک ٹینشن ہے بھائی، مجھے کلفی کھانے کا بھی دل چل رہا ہے، دل چاہ رہا ہے، اور پیسے میں چمنی کس میں ڈال رہا ہوں؟ گلک میں. ٹینشن ہے یار. کھاؤ، کل کس نے دیکھی ہے؟ اسراف نہ کرواؤ کہ بھیک مانگ مانگ کے کھانا شروع کر دے لوگوں سے. لیکن بچوں کا دل کیا کرو، جب عیدیاں دیا کرو بیٹا بھائیوں کو بھی کھلانا، باہر دوستوں کو بھی کھلانے والا بن، کھانے والے دنیا میں بہت ہیں، پھوڑنے والے کیا ہیں؟ بہت ہیں، کھلانے والے کم ہیں. اللہ کی عادت کھانا ہے یا کھلانا ہے؟ تو اللہ کو پسند بھی کون ہے؟ کھلانے والے. اور خوب سمجھ لو، زیادہ زیادہ غریب ہو جاؤ گے نا، لوگ کہتے ہیں بھئی غریب نہ ہو جائیں، حدیث میں آتا ہے سب سے بہتر صدقہ وہ ہے تأمل الغنا وتخشى الفقر، جس صدقے میں تمہیں ڈر لگے کہ کل میں غریب نہ ہو جاؤں، اور صدقہ نہ کرنے میں امیدیں ہوں کہ مالدار ہو جاؤں گا. اس کنڈیشن میں جو صدقہ کیا جائے گا وہ کیا ہے؟ سب سے بہتر.
تو ایسا نہ ہو کہ حاتم طائی کی قبر پہ جا کے لات مار دیں اور سب چیریٹی کر کے کل بھیک مانگنے آئے ہو مجھ سے چندہ. تو میں تو موٹیویشن کے لیے کہہ رہا ہوں، لیکن جو کنجوسی مارکیٹ میں چل رہی ہے وہ مسلمانوں کا کلچر نہیں ہے. یہ ہم لوگوں نے غیر مسلموں سے سیکھی ہیں یہ چیزیں. نہ وہ تو بیوی پہ خرچ کر رہے ہیں، نہ وہ اولاد پہ خرچ کر رہے ہیں. وہ تو 2 بچے پیدا کمبخت اس لیے کر رہے ہیں 2 سے زیادہ نہ ہو کہ خرچ نہ کرنا پڑ جائے ان کے اوپر. تو جس کمبخت کی یہ سوچو کہ اپنی اولاد کے لیے، اولاد پیدا کرنے کے لیے تیار نہ ہو کہ خرچ کرنا پڑے گا، ان سے کیا سخاوت کی امیدیں لگاؤ گے بھائی آپ؟ وہ آپ کو سخاوت سکھائیں گے؟ خرچ کرنے کا سب سے بہترین محل تو ماں باپ اور اولاد ہیں. انہی کے لیے تو انسان کماتا ہے. کوئی بات نہیں، پیدا ہوں گے کھلائیں گے، کوئی بات نہیں. اور بچے کہے نا کہ ابا کھانے کو روٹی نہیں ہے، بیٹا روٹی ضروری نہیں ہے. اللہ پیٹ ضرورت کا، ہمارے نبی کو تو 40 سال سے روٹی نہیں ملتی تھی. کوئی ضروری نہیں ہے، جتنی ضروری ہے اتنی اللہ دے دیتا ہے. باقی اللہ زیادہ دے رہا ہے تو شکر ادا کرو، نہیں دے رہا تو کیا کرو. آج لوگ کہتے ہیں غربت کی وجہ سے نا لوگ ڈپریشن میں جا رہے ہیں، خودکشیاں ہو رہی ہیں. بھائی غربت کی وجہ سے نہیں، تربیت نہ ہونے کی وجہ سے ہو رہا ہے یہ. پہلے بھی غریب ہوتے تھے لیکن مائیں سکھاتی تھیں، باپ سکھاتے تھے، بیٹا آج روٹی ہے ٹھیک ہے، اور نہیں ہے تو کیا ہے، صبر کرو. میں ایک واقعہ سنا کے بس بیان کو سمیٹتا ہوں. ایک بزرگ کا واقعہ ہے کہ ان کے پاس نا ایک طالب علم پڑھا کرتا تھا. پہلے زمانے میں کیونکہ وسائل بہت کم ہوتے تھے دینی مدرسوں کے پاس، طلبہ بہت سے بھوک میں پڑھتے تھے. تو ایک طالب علم تھا، وہ اب کبھی مدرسے میں روٹی مل رہی ہے کبھی نہیں مل رہی. تو وہ بزرگ تھے، وہ بھی اسی کے ساتھ جب بھوکے رہتے، جب روٹی ہے تو ٹھیک ہے، بھوکے نہیں ہے تو کھا لیا، چلو جی روٹی ہے تو کھا لیا. امام ابو یوسف جو امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں نا، پتہ نہیں کتنے سال انہوں نے صرف دہی اور سوکھی روٹی پہ گزارا کیا ہے، پھر جا کے علم حاصل کیا ہے. اگر اس طرح کے ان کو تربیت دی جاتی کہ کامیاب وہ ہے جو پراٹھے پھوڑ رہا ہے اور یہ کھا رہا ہے، تو وہ تو ابو یوسف تھوڑی بنتے. پھر وہ قاضی القضاء، اسلامی دنیا کے جو سب سے پہلے مسلمان جج تھے نا، سب سے بڑی آبادی پہ، وہ امام ابو حنیفہ کے شاگرد ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ تھے. وہ پیڑے کھا کے نہیں بنے ہیں، وہ سوکھی روٹیاں کھا کے. مولانا طارق جمیل صاحب کی آج لوگ عیش و عشرت دیکھتے ہیں، کئی مہینے ابلے ہوئے چاولوں پہ گزارا کیا ہے. تو وہ جو بزرگ تھے نا، ان کے شاگرد نے کیا کہا، جب کھانا ہوتا نا تو وہ کھلا دیتے، جب کھانا نہیں ہوتا تو وہ بزرگ کہتے کہ بیٹا آج ہم اللہ کے مہمان ہیں، آج ہم کیا ہیں، آج اللہ کھلائے گا. مطلب ہے کہ کوئی کھانے کا انتظام اللہ کھلائے گا، کہ یہ مطلب ہوتا ہے کہ کوئی انتظام، بس اللہ تسلیاں دے گا، یعنی صبر کی توفیق دے. تو ویسے ہی ہوتا ہے. ایک دن وہ بیچارہ بیٹھا ہوا تو بزرگ اس نے پوچھا کہ کھانا ہے، انہوں نے کہا ہے. تو وہ طالب علم رونے لگا. یہ تربیت کی بات بتا رہا ہوں آپ کو، آج کل یہ تربیت نہیں ہے. بزرگ نے کہا بیٹا آج تو کھانا ہے، آج تم رو کیوں رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ استاد جی آپ جب یہ کہتے تھے نا آج ہم اللہ کے مہمان ہیں، اس میں جو لذت تھی وہ کھانا کھانے میں نہیں تھی. کیونکہ آج اللہ کے لیے جب صبر کرنا پڑتا ہے تو اس کا اپنا مزہ ہے نا. روزے میں بھی تو ہم بھوکے پیاسے رہتے ہیں، لیکن اس کا ایک لطف ہے. یہ کس کے لیے رہتے ہیں؟ یہ اللہ کے لیے رہتے ہیں. ویسے کوئی ہمیں بھوکا پیاسا ذرا رہ کے تو ڈاکٹر کہہ کے تھک گئے، کم کھاؤ، کم کو مانتا ہے، خود ڈاکٹر نہیں مانتا اپنی بات. ادھر میں بیٹھا ہوا تھا، میں طلبہ کو نا یہاں لڑکوں کو سمجھا رہا تھا، دیکھو بریانی یا شریانی یعنی پھوڑا کرو، ایکچولی ہماری ڈائٹ یہ ہونی. میں بہت زبردست کھانا آیا، میں نے بھی پھوڑ دی بیٹھ کے. مجھے خود یاد نہیں تھا کہ میں ابھی تھوڑی دیر پہلے نصیحتیں کیا کر رہا تھا، ابھی پرسوں کی بات ہے. تو یہ مجھے کہنے لگے آپ تو سمجھا رہے تھے یہ کھاؤ. میں نے کہا بے بھائی اس تقریر کو الگ رکھ، کھانے کے بعد دوبارہ ہم اس پہ ڈسکس، ابھی بھوک لگ رہی ہے پھوڑنے تھے. تو بھائی جو سمجھا رہا ہوتا ہے وہ بھی پھوڑتا ہے، ڈاکٹر خود پھوڑ رہے ہوتے ہیں. لیکن کیسے اللہ کے کہنے پر یار اللہ ہمیں توفیق دیتا ہے، پورا مہینہ کھانا پینا ایسا جام ہوتا ہے، ایک قطرہ حلق میں پانی کا نہیں اترتا. یہ خدا کے حکم کے بغیر ممکن نہیں ہے. تو اس کا اپنا ایک سکون ہے، ایک لذت ہے اس میں. ٹینشن تھوڑی اتنی انسان پال سکتا ہے، اس میں ایک خاص لذت ہے کہ کس کے لیے یہ اللہ کے لیے ہے. تو یہ جو میں نے آپ کو معمولات بتائے ہیں، کوشش کریں گے نا اس پر عمل کرنے کی. صدقہ بھی کرنا ہے، خیرات بھی کرنا ہے، اور خواتین نے بھی خیرات کرنا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو الگ سے حکم دیا کہ تم صدقات و خیرات کی کرو اور اس آگ سے بچو جس سے بچنے کا اللہ نے حکم دیا. اب خواتین کہیں گے ہم کہاں سے صدقہ خیرات کا معمول بنائے؟ بھائی آپ صدقہ خیرات کا ایسے معمول بنائے کہ اگر کوئی پاکٹ منی شوہر کی طرف سے ملتی ہے اس کو تھوڑا بچا لیا کریں کہ بھائی اتنا میرا ہے، باقی کیا کرنا ہے. یا اگر کوئی سورس آف انکم ہے اس میں سے کچھ خاص کر لیں. یا یہ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں مل رہا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت شوہر کے پیسے صدقہ کرے شوہر کی اجازت سے، اپنے پاس صدقے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، شوہر سے یہ کہے کہ میں نے فلاں کو صدقہ کرنا ہے، میرے پاس پیسے نہیں ہے، آپ مجھے اتنے پیسے دے دو تاکہ مجھے صدقے کا ثواب مل جائے.
شوہر انسان کا بچہ تھا اتفاق سے، اس نے بھی کچھ پیسے نکال کے بیگم کو دے دیے کہ چل بھائی تیرے پاس نہیں ہے تو میں تجھے دے دیتا ہوں. تو نبی نے فرمایا کہ شوہر کو بھی مکمل ثواب ملے گا صدقے کا اور عورت کو بھی مکمل، حالانکہ پیسہ عورت کا خرچ نہیں ہو رہا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو اس لیے بھائی اس صدقات و خیرات کا معمول بناؤ، اس کی عادت ڈالو. یہ چند معمولات ہیں جو ہم نے پورے سال. واقعہ معراج کی حقیقت. واقعہ معراج کیا ہے؟ کیا واقعہ معراج کا انکار کرنے سے آدمی کافر ہو جاتا ہے؟ شاداب بلال کشمیر سے. معراج کا واقعہ یہ ہے کہ اللہ نے سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، کہ وہ ذات پاک ہے جو اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف لے گیا. اور وہ اللہ جس نے تھوڑے سے وقت میں، لیلن تھوڑے سے، رات کے تھوڑے سے حصے میں. تو مسجد یعنی ایک تو معراج کے واقعے کا وہ اتنا حصہ ہے جو قرآن نے ذکر کیا. وہ حصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے بیت المقدس یعنی مسجد اقصی میں لے گئے. یہ تو قرآن سے ثابت ہے. آگے حدیث میں آتا ہے کہ وہاں سے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں کی طرف گئے. تو اس واقعے کا انکار کرنا یہ گمراہی ہے. تو اسلاف میں البتہ بعض لوگ ایسے گزرے جنہوں نے کہا یہ خواب تھا، کیونکہ ان کے پاس وہ دلائل نہیں پہنچے تھے جو احادیث میں جو بہت زیادہ وضاحت آئی ہے، اور قرآن کی آیت کی بھی بعض لوگوں نے تعویل کی تھی. تو اگر کسی نے تعویل کی ہے تو ہم اس کو کافر نہیں کہہ سکتے. لیکن اگر کوئی تعویل، کیونکہ معول جو ہے نا، اگر تعویل بعید کر رہا ہے بغیر کسی دلیل کے کر رہا ہے تو گمراہ کہیں گے ہم اس کو کہ وہ گمراہ آدمی ہے. اسی وجہ سے علماء کہتے ہیں کہ اس زمانے میں اگر کوئی معراج کا انکار کرتا ہے تو وہ گمراہ ہے، کیونکہ اتنی ساری احادیث اور قرآن کی آیتوں کا میں غلط سلط تعویلات کر رہا ہے وہ. اور اگر کوئی تعویل بھی نہیں کرتا اور وہ کہتا ہے کہ یہ عقلاً ممکن ہی نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ آسمانوں پہ لے جائے، لہذا وہ گویا قرآن ہی کا بولے کہ میری قرآن کی بات میری عقل میں نہیں آتی اور یہ ممکن نہیں ہے، نہیں ہو سکتا یہ، تو سادہ سادہ اس کا مطلب ہے کہ قرآن کا انکار کر رہا ہے تو وہ پھر کافر ہو جائے گا. ناپاک بستر پر ناپاک کپڑوں میں تلاوت وغیرہ کا حکم. اگر بیڈ یا صوفہ وغیرہ ناپاک ہو جائے تو اس پر بیٹھ کر تلاوت کرنا، ذکر کرنا یا دینی بیان سننا جائز ہوگا یا نہیں؟ اس طرح ناپاک کپڑوں میں ان کاموں کا کیا حکم ہے؟ سلمان صاحب لاہور سے. دیکھیں یہ سارے کام جائز ہیں کیونکہ طہارت نماز کے لیے شرط ہے، نماز کے علاوہ عبادت کے لیے طہارت شرط نہیں ہے. لیکن یہ بہرحال ادب کے خلاف ضرور ہے کہ جگہ ناپاک ہے، آپ وہاں بیٹھ کے قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، ناپاک کپڑے پہن کے کر رہے ہیں، تو یہ بہرحال ادب کے خلاف ہے. اس لیے اس سے اجتناب کرنا چاہیے. اس سے تلاوت کی اہمیت بھی دل سے نکل سکتی ہے. اور ہاں بیان سن لیں، اگر اس کو فوری طور پر پاک کرنے میں کوئی تکلیف ہو رہی ہے تو بیان سننے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن تلاوت کرنا ناپاک کپڑوں میں یہ بہتر نہیں ہے. مجید کی آیات اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں نے پڑھی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے صحیح طرح سے. اچھا آپ اگر بیٹھ جائیں تو میرا خیال ہے زیادہ اچھا ہے، جو گارڈ ہے نا اگر ادھر بیٹھ جائیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. بس سیکیورٹی گارڈ سے زیادہ بھی نہ الجھیں، وہ اپنے حساب سے چلیں گے نا. میں نے جو قرآن مجید کی آیات پڑھی ہے نا، دیکھو آپ ماشاءاللہ ٹورنٹو میں رہتے ہیں، کینیڈا میں، صفائی ستھرائی جو کچھ بھی ڈیولپ کنٹریز میں ہوتا ہے وہ سب آپ دیکھ رہے ہو. تو آپ کے پاس ٹینشن کی کوئی چیز نہیں ہے. لیکن قرآن مجید نے ایک دعویٰ کیا ہے، من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا. اللہ نے جب آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا، یہ مائک کی آواز ٹھیک نہیں ہے، آواز گونج کے میرے کانوں میں دوبارہ آ رہی ہے، اس کو سیٹنگ پہ کرنے کی ضرورت ہے. تھوڑا سیٹ کریں آواز، ساؤنڈ کو، وائس کو سیٹ کریں. ہاں اس کو بالکل بند کرا دیں. اور آواز جو ہے نا میرے کان میں دوبارہ گونج کے آ رہی ہے، مجھے ایسا لگ رہا ہے میں اپنا بیان خود ہی سن رہا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا تو اللہ نے ایک اناؤنسمنٹ کروائی، قرآن کا اس کو حصہ بنایا کہ من اعرض عن ذکری، جو میری یاد سے اعراض کرے گا، میرے مذہب کو، میرے دین کو فالو نہیں کرے گا، فإن له معیشة ضنکا، اس کو میں تنگ زندگی دوں گا، خوشیوں بھری زندگی اس کو نہیں ملے گی، ٹینشنوں والی زندگی ملے گی اس کو.
آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کینیڈا میں ہیں، اب ہماری زندگی ٹینشن فری ہو گئی ہے، ہماری زندگی میں سکون ہے، سب اوکے کی رپورٹ ہے. یہ آپ کی غلط فہمی ہے. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ یہ کیا ہے؟ آپ کی غلط فہمی. اگر عیش و عشرت والی زندگی، اکنامکلی مضبوط ہونے والی زندگی میں سکون ہوتا تو دنیا میں ان ملکوں میں خودکشی کا ریشو 0 ہوتا جو بالکل ٹینشن فری ہے. آپ کو پتہ ہے سوئٹزرلینڈ، ساری دنیا وہاں جانے کا سوچتی ہے. ایک خاتون نے اپنے شوہر سے کہا کہ مجھے خیال آیا کہ ہم سوئٹزرلینڈ چلتے ہیں گھومنے کے لیے، کتنا خرچہ ہوگا؟ شوہر نے کہا بالکل بھی خرچہ نہیں ہوگا. اس نے کہا کیوں بھائی؟ کہتے ہیں کسی خیال آنے پر کوئی خرچہ نہیں ہوتا، گورنمنٹ کی طرف سے سوچنے پر کوئی پابندی بھی نہیں ہے. تو خواتین کو خیال بھی کہاں کا آتا ہے؟ سوئٹزرلینڈ کا. وجہ کیا ہے بھائی؟ نیچرل بیوٹی بھی بہت ہے، آرٹیفیشل بیوٹی بھی بہت ہے، اکنامکلی انتہائی اسٹرانگ کنٹری ہے. میں سوئٹزرلینڈ جا بھی چکا ہوں، لیکن آپ حیران ہوں گے دنیا میں خودکشی کا ریشو یہ تبدیل ہوتا رہتا ہے. بہت دفعہ سوئٹزرلینڈ خودکشی میں ٹاپ پر ہوتا ہے. سوسائٹی میں کس پر ہوتا ہے؟ یعنی آبادی کے لحاظ سے سب سے زیادہ خودکشیاں وہاں ہو رہی ہوتی ہیں ریشو. بعض دفعہ جاپان ٹاپ پہ چلا جاتا ہے. ابے بھائی جاپانی ہو، تمہیں کیا ہو گیا؟ اتنی تمیز سے لوگ جاپان میں بات کرتے ہیں ایک دوسرے سے. ہمارے پنجاب کی گالیاں اگر جاپان والوں کو سکھا دو نا، آپ ایک دوسرے کو گالیاں دے دے کے جان سے مار دیں. وہ جو ہمارے ہاں ٹینشنیں ہیں، تو جاپان میں گیا ہوں، لوگ جھک کے ملتے ہیں، تمیز سے بات کرتے ہیں. آپ 2 گاڑیاں جا رہی ہوں گی نا، جاپانی کہے گا پہلے آپ. وہ سنا ہے پہلے آپ والا؟ کبھی نہیں سناؤں گا. جاپانی کیا کہے گا؟ پہلے آپ. ہم کیا کرتے ہیں؟ تیری ایسی کی تیسی، تو گاڑی آگے کیسے لے کر آیا؟ تو کوئی ٹینشن نہیں ہے جاپان میں. یار سب سے بڑی ٹینشن دنیا میں واش روم ہے. جاپان میں جب آپ واش روم میں جاؤ گے نا، آپ کو دیکھ کے ڈھکن کھل جائے گا اس کا آٹومیٹک. یعنی آپ کو وہ کھولنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، وہ ویلکم کرے گا. واش روم، ریسٹ روم آپ کو کہے گا آئیے تشریف لائیے. ٹیمپریچر واش روم میں مینٹین، پانی کا ٹیمپریچر، بس کبھی زیادہ میں کیا ڈیٹیل میں جاؤں یار. یعنی اس جگہ بھی ٹینشن نہیں ہے. اتنی راحت، اتنا سکون انسان کو ملتا ہے. لیکن آپ کو پتا ہے جاپان کبھی خودکشی میں پہلے نمبر پہ ہوتا ہے، کبھی دوسرے نمبر پہ، کبھی تیسرے نمبر پہ. یہ ملک، مختلف ملکوں میں خودکشیوں کا یہ ریشو چلتا رہتا ہے. بھائی کیا وجہ ہے یار؟ تم کیوں؟ اگر ہمارے ملکوں کی جو غریب ملک ہیں ان کی ٹینشنیں جاپانیوں کو دے دی جائیں تو شاید ایک شخص بھی زندہ نہ بچے. تو کیا وجہ ہے بھائی؟ سب کچھ ہونے کے باوجود زندگیوں میں سکون نہیں ہے. قرآن کے الفاظ ہیں من اعرض عن ذکری فإن له معیشتا ضنکا. اللہ کہتے ہیں آدم علیہ السلام سے ہم نے کہہ دیا تھا اپنے بچوں کو سمجھا دینا، پوتے نواسوں کو، پرپوتوں کو، پوتوں کے پوتوں کو، قیامت تک جتنے انسان آئیں گے نا ان کو یہ بات وصیت کر دینا کہ جو میری یاد سے اعراض کرے گا فإن له معیشتا ضنکا، اس کو زندگی تو ملے گی لیکن ایسی جیسے جیل کی کوٹری میں رہتا ہو. زمین اپنی تمام تر وسعتوں کے باوجود اس پہ تنگ ہو جائے گی. پہلے زمانے میں ٹینشنیں زیادہ تھیں پھر بھی خودکشیاں کم تھی. آج ٹینشنیں ختم ہو گئی ہیں، خودکشیوں کا ریشو. سینٹینس آپ نے مکمل کرنا ہے. جب بھی میں ادھورا چھوڑوں نا تو آپ نے کمپلیٹ کرنا ہے اس کو. یہ میں ادھورا جان کے نہیں چھوڑتا کہ میں کوئی اٹک جاتا ہوں. اللہ کا شکر میری زبان میں اٹکن نہیں ہے. وہ ایک آدمی کی زبان میں اٹکن تھی، کسی کا مذاق اڑانا مقصد نہیں بھائی، یہ تو قدرت کی طرف سے ہوتا ہے. تو اس نے کیا کیا؟ گالی دی کسی کو نا. اب جس کو گالی دی اس نے جا کے پولیس والے کو بولا یار یہ مجھے گالی دے رہا ہے. پولیس والے نے پوچھا بھائی تو اس کو گالی کیوں دے رہا ہے؟ کہہ رہا ہے اس نے مجھے ایک گھنٹہ پہلے گالی دی تھی. تو پولیس والے نے کہا جب گھنٹہ پہلے گالی دی تھی تو بھی 1 گھنٹہ پہلے گالی دے دیتا. تو کہہ رہے دی تو وہیں تھی، نکلی اب جا کے. سمجھ رہے ہیں؟
1 घंटे के बाद जाके वो, समझ रहे हो? तो मुझे कोई अटकन नहीं है कि मैं सेंटेंस को अधूरा छोड़ता हूं। मैं इसलिए अधूरा छोड़ता हूं ताकि आप कंप्लीट करें और मुझे लगे कि आप मेरे साथ, मेरी स्पीच में, मेरी बातों में मेरे साथ शरीक हैं। ऐसा ना लगे कि मैं टीवी में आ रहा हूं और आप कोई प्रोग्राम देख रहे हैं। तो मैं ये अर्ज कर रहा था मेरे भाई कि फ़इन्न लहू मईशतन ज़ंका, पहले जमाने में टेंशनें बहुत थी, पंखे नहीं थे, एयर कंडीशन नहीं था, लोग खजूरों के पंखे बैठ के झूल रहे होते थे, बाज़ दफा सर पे भी लगता था। वो जो मुलाजिम होते थे ना मालदारों के, भाई यूं 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 कर रहे होते थे, बाज़ दफा मुंह पे लग गया, वो थप्पड़ मारता था, भाई तुझे तमीज नहीं है पंखा चलाने की। पसीनों में डूबे हुए होते थे, न बिजली न गैस न पेट्रोल, चल रहे हैं तो पैदल लंबे लंबे सफर करके हज पे जाते थे, तो अक्सर तो हाजियों को डाकू रास्ते में लूट लेते थे। टेंशनें ही टेंशनें थी, फिर भी खुदकुशियों का रेशो बहुत कम। आज दुनिया टेंशन फ्री हो चुकी है, इतनी सहूलत है। तो पुराने जमाने में टेंशनें बहुत थी मेरे भाई, बहुत ज्यादा। लोगों को खाने के प्रॉब्लम थे, बहुत मसाइल थे, गुर्बत पहले ज्यादा थी, महंगाई पहले ज्यादा थी, लेकिन टेंशनें कम थी। अब टेंशनें खत्म है मगर टेंशनें ज्यादा हैं। आप कहेंगे टेंशनें खत्म, टाइम मतलब है कि महसूस ज्यादा हो रही है, खुदकुशियां ज्यादा हैं। डिप्रेशन की गोलियां पहले कम थी, अब तो बच्चे बच्चे को गोलियों के नाम पता होते हैं। और जितना आप उन मुल्कों में जाओगे ना जो बहुत ज्यादा ऐश है, उतनी ही टेंशन उन मुल्कों में ज्यादा है, उतनी ही डिप्रेशन उन मुल्कों में ज्यादा है। इसका मतलब भाई कोई टेक्निकल फॉल्ट है कि सब कुछ सही होते हुए भी सही नहीं है। क्या फॉल्ट है उसमें मैं आज थोड़ी सी रोशनी डालने की कोशिश करूंगा। देखो फॉल्ट पता है क्या है, बार बार मैं एक बात बयान में कहता हूं, मुख्तलिफ अंदाज से उसको समझाने की कोशिश करता हूं। देखो नेचर से कभी भी बगावत मत करो। एक मिसाल देता हूं, बहुत दफा दे चुका हूं, पुराने लोग शायद बोर हो रहे हो, लेकिन भाई एक मिसाल अगर फिट बैठती है तो 20 दफा देने में भी कोई हरज नहीं है। आप जंगल से शेर को उठा के ले आए और लग्जरी लाइफ दे दी आपने शेर को। आपको शेर पे तरस आया कि पहाड़ों में रहता था, गार में रहता है, शिकार करना पड़ता है उसको जाके हिरन का, और इतनी टेंशन के बाद जाके 4 बोटियां मिलती हैं और हाइना आके खा जाता है, वो कौवे आके ज्यादा खाते हैं, शेर को इतना नहीं मिलता। टेंशन, आप उसको जू में ले आए, चिड़ियाघर में ले आए, उसको आपने एयर कंडीशन रूम दिया, गद्दे, बेड, शावर, गर्म पानी के चश्मे, ठंडे पानी के चश्मे, 4 शेरनियां मुंह से गलती से निकल गई, 1 शेरनी। अब मुंह से गलती से कोई निकल जाए उसका तो अल्लाह भी माफ करता है ना। तो गलतियां भी कैसी खानदानी होती है देखो हमसे। खैर, तो मैं, हमारे एक दोस्त हैं आर्मी में मेजर हैं, बड़े हैंडसम स्मार्ट से ना, तो मैं उनसे सलाम दुआ थी, मेरी गपशप थी। एक दिन वर्दी में खड़े हुए एक लड़की भागती हुई आई, सेल्फी लेके चली गई। मैंने कहा ये क्या ड्रामा है भाई, मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ और लड़की आ रही है आपके साथ, ऐसे ही नहीं, उनके थोड़ा सा हया होनी चाहिए ना उसको। तो बिल्कुल ही अजीब से, तो उन्होंने कहा भाई अब क्या करें यार, अब मैं फौज में हूँ, थोड़ा सा हैंडसम हूँ, तो अब इस तरह की टेंशनें मेरे साथ होती हैं। मैंने कहा यार इतनी खानदानी टेंशनें आप लोग के साथ होती हैं यार, सही है। फौजियों के साथ टेंशनें भी देखो कैसी। तो उस पर बड़ा लोगों ने रिकॉर्ड लगा लिया, मुफ्ती साहब कैसी बातें करें। भाई वो मजाक था, तो मजाक को क्या लेना चाहिए, मजाक लेना चाहिए ना, इसको ज्यादा सीरियसली लेना चाहिए, इतना नेक बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। खैर, तो अब शेर को आपने एक शेरनी दे दी, बस फिलहाल हम एक ही पे गुजारा करते हैं। शेरनी भी ला के रख दी, उसका पूरा माहौल बना दिया, एयर कंडीशन रूम, गद्दे, सोफे, और आपने कहा कच्चा गोश्त चबाने में तुझे मुश्किल होगी, कबाब और कोफ्ते बना के आपने टमाटर के साथ शेर के सामने रख दिए। खुदकुशी करेगा कि नहीं करेगा थोड़े दिनों में, बताओ, बोलो ना, करेगा भाई, मरेगा, एक दिन पड़ा हुआ होगा उल्टा। थोड़े दिनों में कह रहा है, मुझे कहेगा मुझे डिप्रेशन की गोली दे दो, मुझे हिरन नहीं चाहिए, कहेगा ना, कहेगा भाई ना मुझे हिरन का गोश्त चाहिए, ना मुझे कबाब चाहिए, ना मुझे कोफ्ते चाहिए, मुझे किसी डॉक्टर के पास ले जाओ, साइकेट्रिस्ट के पास ले जाओ, मैं पागल हो गया हूं। होगा कि नहीं होगा? वजह क्या है, आपने शेर को नेचुरल लाइफ नहीं दी। समझ में आ रही है बात? शेर को आपने क्या किया, नेचर से, बोले ना यार, हटा दिया।
بھائی شیر کو زو میں, چڑیا گھر میں وہ ماحول دیا جاتا ہے جو اس کی نیچر سے میچ کرتا ہو. اس کو وہی مٹی کے وہ بنا کے دیے جائیں گے اور بالکل وہی ماحول. جتنا اس کو نیچر کے قریب رکھیں گے اتنا شیر خوش رہے گا. تو خوب اچھی طرح یہ بات سمجھ لیں, انسان کی زندگی کے دو پہلو ہیں, ایک اس کی مادی زندگی ہے اور ایک انسان کی روحانی زندگی ہے. انسان کی زندگی کا جانوروں کی طرح ایک پہلو نہیں ہے. خوب توجہ سے بات سننے کی کوشش کریں. انسان دو چیزوں کے مجموعے کا نام ہے, ایک مادی زندگی اور ایک بولو روحانی زندگی. جانور کی زندگی کا صرف ایک پہلو ہے مادی, اس کا روحانی پہلو نہیں ہے. اس کو میں تھوڑا مثال سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. دیکھو جانور کی مادی زندگی ہوتی ہے, ہم جب کہتے ہیں نا یہ بکرا بہت اچھا ہے, میرا بکرا ہے بڑا ٹائٹ بکرا ہے, کیا مطلب؟ گوشت بہت ہے اس میں, ہائٹ اس کی اونچی ہے, ذبح کرو گے اچھا خاصا گوشت نکلے گا, لذیذ گوشت ہوگا. اچھے کا مطلب یہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ اچھے کا مطلب یہ, آپ نے کہا میرا بکرا بہت اچھا ہے, کسی نے کہا کیا مطلب بہت اچھا, کیا ہم کہہ رہے ہیں بہت ہی نیک آدمی ہے یہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا. یہ تعریف کرو گے آپ, یہ صفائی ستھرائی کو پسند کرتا ہے نا بھائی. تو جانوروں کی صرف مادی زندگی, شیر بہت اچھا ہے, اچھے کا مطلب طاقتور ہے, دوڑتا بھاگتا ٹائٹ ہے. جانور میں اچھے برے نہیں ہوتے, یعنی روحانی اعتبار سے. میں بار بار ایک مثال دیتا ہوں, دیکھو کتا وفادار ہے, کیا مطلب؟ قدرت کی طرف سے ہے, وہ اپنے اختیار سے نہیں ہے. تبھی کسی کتے کو وفاداری پہ ایوارڈ نہیں ملا ہے کہ اس نے, یا قیامت کے دن اللہ اس کو ثواب نہیں دیں گے, کتے یہ وفادار تھے یہ جنت میں جائیں گے, اور کوے چالاک ہوتے ہیں یہ کہاں جائیں گے؟ جہنم میں جائیں گے. بھائی اس کے پاس وہ جو وفاداری ہے وہ سافٹ ویئر قدرت نے اس میں انسٹال کر دی ہے, اس کے پاس بے وفائی کا آپشن بولو نہیں, وہ نیچرلی وفادار ہے, وہ رہے گا. کتے کا مطلب ہی وفاداری ہے اور کوئی دوسرا مطلب ہے نہیں. اگر وہ صاف ستھرا ہے تو جتنا قدرت نے اس کو صفائی سکھا دی اتنا ہی رہے گا. وہ ایسا نہیں ہوگا کہ ترقی کر کے, اب دیکھو کتا گٹر کا پانی پیتا ہے, یہاں کتوں کی بات نہیں کر رہا میں, نارمل کتوں کی بات کر رہا ہوں جو سچی مچی میں دیکھنے میں کتے لگتے ہیں. یہاں کے کتے تو دیکھنے میں ان کی بھی فطرت چینج ہو گئی نا, کتے لگتے ہی نہیں ہے دیکھنے میں. تو اب کون اتنے صاف ستھرے نیٹ کلین قسم کے لاکٹ واکٹ والے کتے ہوتے ہیں. خیر, تو گٹر کا پانی کتا پی لے گا, لیکن ایک طرف صفائی ستھرائی طہارت کہ پیشاب جب بھی کرے گا ٹانگ اٹھا کے کرے گا تاکہ چھینٹے نہ پڑ جائیں. اب بھائی تو کامن سینس کی بات ہے, پانی پینے پر جب آئے گا تو گٹر کا پیے گا, کیا کیا گند کھائے گا. لیکن بس قدرت نے جو اس کو سکھا دیا وہ اس سے ہٹنے والا نہیں ہے. جس جانور کو چالاک بنا دیا وہ ہمیشہ چالاک رہے گا, جس جانور کو بہادر بنا دیا وہ ہمیشہ بہادر رہے گا, جس جانور کو 2 نمبر بنا دیا وہ ہمیشہ 2 نمبر رہے گا, بے وفا رہے گا, چالاک رہے گا, ڈیڑھ ہوشیار رہے گا. جس کو بزدل بنا دیا, گیدڑ کو بزدل بنا دیا, وہ ہمیشہ بزدل رہے گا. اس لیے جانوروں کے لیے نہ جنت ہے نہ جہنم, نہ ان کو بہادری پہ ایوارڈ ملتے ہیں نہ بزدلی پہ سزائیں ملتی ہیں. کیا خیال ہے؟ اس لیے کہ ان کی روحانی زندگی نہیں ہے بھائی. وہ تو قدرت نے جس کو جو صفت دے دی وہ اسی پہ چلتا رہے گا قیامت تک. انسانوں کو ایوارڈ ملتے ہیں, نشان حیدر ملتا ہے, بھائی بہادری دکھائی تھی. بزدلی پہ کورٹ مارشل ہوتے ہیں, لوگوں کی طرف سے تانے ملتے ہیں. وفا پر لوگ تعریفیں کرتے ہیں, بے وفائی پہ لوگ برائیاں کرتے ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے بھائی جانوروں کی اخلاقی زندگی نہیں ہے. انسان کی زندگی کے 2 پہلو ہیں. جانوروں میں جو صاف ستھرے ہیں وہ صاف ستھرے ہی ہیں, جو گندے ہیں وہ گندے ہی ہیں. اب وہ ہم افریقہ کے جنگلوں میں گئے, وہاں ہم نے وہ جانور دیکھا, وہ نہیں, وہ پتہ نہیں کیا کہتے ہیں اس کو یار, نام یاد نہیں, وہ تو اتنا گینڈے جیسا موٹا, ہپو, وہ کیچڑ میں ہی رہتا ہے. کبھی اس کمبخت کو میں نے صاف ستھرا نہیں دیکھا, ہر وقت کیچڑ میں گھسا رہے گا. خرگوش کو آپ دیکھو, سرنگیں بناتا ہے لیکن پھر بھی نیٹ کلین رہتا ہے. اتنی لمبی لمبی سرنگیں بنائے گا. ہمارا مزدور کبھی سرنگ بنائے, کنواں کھودے تو مزدور کو سروس اسٹیشن بھیجنا پڑتا ہے, اتنا میلا ہو جاتا ہے وہ. لیکن خرگوش میلا نہیں ہوتا, وہ صاف ستھرا ہی ہے.
تو जानवर की ना सफाई है ना गंदगी है भाई, जैसा कुदरत ने बना दिया, जिस सांचे में अल्लाह ने उसको ढाल दिया वो क़यामत तक उसी सांचे में रहेगा। इंसानों में आपको मैले भी मिलेंगे, साफ सुथरे भी मिलेंगे, ऐसे ऐसे मैले मिलेंगे कि जिस साबुन से वो नहाते हैं उस साबुन को सर्फ से धोना पड़ता है बाद में जाके। मिलते हैं कि नहीं मिलते? अगर वो ऊपर वाले पोर्शन में नहा रहा होगा, नीचे वाली आपा बोलेंगी बहन क्या सहन धो रही हो क्या, इतना कीचड़। मैंने जानता हूं ऐसे लोगों को, इतने मैले, बदबू आती है, लेकिन आपको ऐसे साफ सुथरे भी मिलेंगे, नीट क्लीन। मेरे शेख हजरत मुफ्ती रशीद अहमद साहब को इतनी ज्यादा सफाई थी ना उनकी तबीयत में, हम हैरान हो गए जाके ना। उनके पांव का जो तलवा था ना, नीचे का हिस्सा, उस पे कभी मैल कुचैल नहीं देखा हमने। उनको सफाई का ऐसा कुछ था, इतनी ज्यादा सफाई। तो साफ सुथरा इंसान अच्छा लगता है, मैला इंसान बुरा लगता है। अखलाकी तौर पर सफाई अच्छी चीज है, गंदा रहना बोलो बुरी चीज है। सच अच्छी चीज है, झूठा होना बुरी चीज है। वफादारी अच्छी चीज है, बेवफाई बुरी चीज है। चोर होना बुरा है, ईमानदार होना, चोर पे आपको पता नहीं क्यों हंसी आई है एकदम से। चोर होना बुरा है, ईमानदार होना अच्छा है। ये सारी सिफतें इंसानों में पाई जाती हैं, ऑप्शनल हैं। अपनी मर्जी से ईमानदार भी बनता है, अपनी मर्जी से बेईमान भी बनता है, अपनी मर्जी से शुक्रगुजार भी बनता है, अपनी मर्जी से नाशुक्र भी बनता है, अपनी मर्जी से बहादुर भी बनता है, अपनी मर्जी से बुज़दिल भी बनता है, अपनी मर्जी से सखी भी बनता है, अपनी मर्जी से कंजूस भी बनता है। जानवरों में जो कंजूस हैं, कंजूस के कंजूस ही रहेंगे, वो जो सखी हैं वो सखी के सखी रहेंगे। इसलिए जानवर की कोई अखलाकी जिंदगी बोलो नहीं। तभी जानवरों में मेरा कभी बयान ही नहीं हुआ कि मैं कुत्तों को समझा रहा हूं कि यार, या मैं तोतों को समझा रहा हूं कि बेवफाई मत किया करो। तोता चश्मी मशहूर है ना, तोते को आप सारी जिंदगी पालो, जिस दिन पिंजरे का दरवाजा खुला हो गया मार्केट से स्टार्ट। कुत्ते को वफा सिखाने की जरूरत ही नहीं है। कुत्ते को तो भगाना मुश्किल हो जाता है। वो कहेगा नहीं भाई तूने मुझे 2 निवाले खिला दी, अब मैं तेरा गुलाम हूं। अल्लाह ने पैगंबर इंसानों में भेजे हैं, जानवरों में नहीं भेजे। तो अब खूब इस बात को अच्छी तरह से समझें कि इंसान की जिंदगी के 2 पहलू हैं, अखलाकी और मादी। मादी जिंदगी में भी उसको नेचर पे चलना जरूरी, अखलाकी जिंदगी के लिए भी उसको नेचर पे चलना जरूरी। कनाडा आके आपको ये बात तो समझ में आ गई कि हमें मादी जिंदगी में नेचर को फॉलो करना है। ये बात आपकी खोपड़ी से निकल गई कि भाई एक इंसान की रूहानी जिंदगी भी है, उसमें भी हमें किसको फॉलो करना है? नेचर को फॉलो करना है। और रूहानी जिंदगी में नेचर, जिस्मानी जिंदगी में नेचर को फॉलो डॉक्टर कराएगा, रूहानी जिंदगी में नेचर को फॉलो पैगंबर कराएंगे। वो डॉक्टर का काम नहीं है। नहीं आ रही भाई, पुलिस बुलाओ। आप समझते हो कि सब कुछ कनाडा ही है, सब कुछ साइंसदान ही है। भाई साइंसदान, रिसर्चर मादी जिंदगी के मुहक्किक है। वो आपको बताएंगे कि आप नेचर को फॉलो करोगे। नेचर को फॉलो करने का क्या मतलब है? पहले जमाने में इंसान चलता था, दौड़ता था, भागता था, मेहनत करता था। अब इंसान गाड़ियों में आ गया, सारा टाइम कंप्यूटर में बैठा रहता है। डॉक्टर कहते हैं ये नेचुरल नहीं है, सेहत को मेंटेन रखने के लिए दौड़ना पड़ेगा। गाड़ी टांगों का ऑल्टरनेट बोलो नहीं है। लोगों ने जूस बना बना के फलों के पीना शुरू कर दिए, जूसर मशीनें आ गई हैं। डॉक्टरों ने बताया भाई ये नेचुरल नहीं है, कुदरत ने कीनू, माल्टा, सेब पैदा किए जूस निकालने के लिए, चबा चबा के खाने के लिए। तो ये जो ग्राइंडर मशीनें हैं ये दांतों का ऑल्टरनेट। जल्दी प्लीज मुंह से यानी इरशाद फरमाइए, मैं फूटिए बोलने वाला था लेकिन मुनासिब नहीं है। ये ग्राइंडर मशीन है, ये दांतों का ऑल्टरनेट। साइंस कितनी ही तरक्की कर जाए, नेचर के उसूल कभी भी चेंज नहीं होते। अब बताओ कोई इंसान का यार हम 1000 साल पहले भी रोटी को दांतों से चबा चबा के खाया करते थे और गोश्त को ऐसे यूं करके चबाया करते थे। अबे भाई पहाड़ों पत्थरों का दौर था, अब साइंस तरक्की कर चुकी है, अब रोटी चबा के नहीं खाएंगे। ग्राइंडर मशीनें दांतों का ऑल्टरनेट है, मशीन में डालो, चबा के पाउडर बना के दे देगी और फांक लो, टाइम भी बचेगा। डॉक्टर क्या कहेगा? ना, चबाने का प्रोसेस उसी तरह है जैसे 10,000
साल पहले था। आपने कहा भाई पुराने दौर की बातें करते हो यार डॉक्टर साहब, पहले जमाने में टांगों पे चल के हम जाया करते थे। टांगों से मुराद वो घोड़े वाले टांगे नहीं, ये वाली टांगे, इस पे चल के जाया करते थे, वजन उठाते थे। अब मशीनें आ गई हैं, क्रेनें आ गई हैं, अब गाड़ियां आ गई हैं, अब पैदल चलना, वही पुरानी बातें कर रहे हैं डॉक्टर लोग। उलमा पे ये इतराज करते हैं यार ये हमें 1400 साल पहले धकेल रहे हैं यार, साइंस एडवांस हो गई है। भाई एडवांस हो गई है तो चलना फिरना छोड़ दो ना, वॉकिंग और जॉगिंग छोड़ दो आप। गाड़ियां आ गई ना टांगों का अल्टरनेट, बाइकें आ गई है ना। लेकिन मौतें क्यों वाकई हो रही हैं? बाइकों और गाड़ियों की वजह से ही तो हो रही हैं। बाइक और गाड़ी की वजह से लोगों ने पैदल चलना छोड़ दिया। डॉक्टर क्या कहेगा? भाई साइंस कितनी ही तरक्की कर ले, गाड़ियों के बजाय जहाज आ जाए, कुछ भी आ जाए, आपको पैदल चलना है। आपने कहा डॉक्टर साहब आप कहते हो फलों का जूस नहीं पियो, कीनू माल्टे ऐसे खाया करो, सेब चबा चबा के खाया करो। डॉक्टर साहब आप चबा चबा के बातें करते हो, आप हमें 1400 साल पहली जिंदगी की तरफ धकेल रहे हो। अब मशीनों का दौर है, कौन घंटा सेब को यूं करके चबाए, मेहनत करे। जूम किया ग्राइंडर, वो ग्राइंडर मशीन पे एक लतीफा मुझे हमेशा याद आता है। एक खातून जब मैके जाती थी ना तो उनके मियाँ पतली गली से घर से निकल जाते थे, आवारागर्दी करते थे, ऊट पटांग करते थे, गैर अखलाकी। तो वो औरत जब भी घर जाती ना, वो पहले बता के जाती अपनी मैके, देखो आप रात को जल्दी घर आओगे और टाइम पे घर आ जाना। तो वो मैके जाके फोन करती हैं अपने शोहर को, आप घर पर हैं, रात के 2 बज रहे हैं। हाँ बेगम मैं घर पे हूँ, शरीफ आदमी हूँ मैं। तो अच्छा ग्राइंडर मशीन चला के दिखाओ जरा। वो ग्राइंडर मशीन चलाता, जूं आवाज आती, समझ जाती भाई घर पे ही है। कई दफा ऐसे हुआ, अचानक एक दिन वो घर पे आ गई, देखा मियाँ साहब घर पे नहीं। बेटे से पूछा बेटा अब्बू कहाँ है? कह रहे अम्मी वो ग्राइंडर मशीन लेके निकले हुए कहीं। अम्मी वो ग्राइंडर मशीन लेके निकले। खैर, तो अब मुझे बताओ भाई फलों का जूस तो जूस की तरह वो नहीं, वो ऑल्टरनेट नहीं, शुगर स्पाइक करेगी, एकदम बढ़ेगी शुगर आपकी। डॉक्टर कहता है भाई बातें सिर्फ चबा चबा के मत किया करो, खाना भी चबा चबा के ही खाया करो। अब आप कहो साइंस ने इतनी तरक्की कर ली, भाई साइंस जितनी तरक्की करे फितरत का ऑल्टरनेट नहीं है, बल्कि साइंस की तरक्की ही से पता चलेगा कि नेचुरल लाइफ ही जरूरी है। तभी तो पिज़्ज़े बर्गर आने के बाद सेहतों का बेड़ा गर्क। कभी देखा कोई जान बनाने के लिए डॉक्टर कहा कि पिज़्ज़े खाया कर तू दबा के? पुराने जमाने की तरह रोटी वो घंटा बैठ के चबाना नहीं, पिज़्ज़े खाया कर। नहीं भाई, पहले सेहतें अच्छी क्यों होती थी? इसी वजह से नेचुरल लाइफ थी। तो मुझे एक बात बताओ, ये कैसे मुमकिन है कि मादी जिंदगी में साइंस कितनी ही तरक्की कर ले, फिर भी हमें अपनी जिस्मानी जिंदगी को मेंटेन रखने के लिए नेचुरल लाइफ की जरूरत है? तो क्या यह मुमकिन है कि आप कनाडा में आ गए, रूहानी जिंदगी को मेंटेन रखने के लिए आपको नेचुरल लाइफ की जरूरत नहीं रही हो? नहीं यानी मेरा ख्याल है बात। भाई रूहानी जिंदगी के, रूहानी का मतलब जो अखलाकियात है ना, अखलाकी जिंदगी इंसान की, अखलाकी जो पहलू है उसको सही रखने के लिए भी क्या चाहिए? फितरत, नेचर। और कुरान का ये दावा है कि इस्लाम के अलावा आपकी रूहानी जिंदगी को नेचर पे लाने के लिए किसी के पास पैकेज है ही नहीं है। अगर आप इस्लाम से बगावत करते हो तो नेचर से बगावत करते हो। ये इस्लाम का दावा है, कुरान का दावा है, और दावा बराए दावा नहीं है। कुरान और सुन्नत के पास इस पर ऐसे खानदानी दलाइल हैं। कुरान कहता है फितरत अल्लाहिल्लती फतरन्नास अलैहा। देखो कुरान मेडिकल साइंस की किताब नहीं है, फिजिक्स की और केमिस्ट्री की किताब नहीं है। कुरान का टॉपिक है अखलाकियात, आपकी रूहानी जिंदगी को बेहतर करना, उसमें हिदायत देना, आपको गाइड करना। कुरान कहता है हुदल लिल मुत्तकीन, ये गाइडेंस है। तो क्या मतलब मेडिकल साइंस की गाइडेंस है? अगर कुरान मेडिकल साइंस की गाइडेंस होती तो जो कुरान पढ़ने वाले सबसे बड़े डॉक्टर होते हो। क्या ख्याल है भाई? मैं सबसे बड़ा डॉक्टर होता है इस वक्त, और मैं आपको बता रहा होता गुर्दों में पथरी कैसे निकलती है और ब्लड प्रेशर कैसे कंट्रोल होता है। नहीं भाई, ये उलमा का टॉपिक बोलो नहीं है। तो कुरान गाइडेंस है, हिदायत है। क्या मतलब है इसमें? भाई इंसानी जिंदगी के 2 पहलू हैं, एक मादी जो कनाडा में आके ठीक होगा आपका, हो गया, क्योंकि यहां मक्खी और मच्छर मिस कर रहे हैं आप लोग, बैक्टीरिया मिस कर रहे हैं आप लोग, बीमार करने वाली चीजें मार्केट से क्या चल रही हैं, शॉर्ट, समझ रहे हो ना,
غربت نہیں ہے، مہنگائی نہیں، جو بھی ہے مہنگائی تو ہے لیکن اس کے حساب سے پھر تنخواہ بھی آپ کی ڈالر میں ہے، تو اس حساب سے بہت بہترین سڑکیں وڑکیں خوبصورت، اتنے خوبصورت گھر، اور گھروں میں فاصلہ بھی ہے، ایسا نہیں ہے کہ ادھر درخت لگا ہوا وہ پھل اس گھر میں جا رہے ہیں اس کے، صحیح ہے نا؟ ہمارے یہاں کھڑکی کھولو دوسرا گھر شروع ہو جاتا ہے وہاں سے، عجیب حساب کتاب ہے، کوئی کھلے ڈلے گھر نہیں ہے۔ گلستان جوہر کی حالت دیکھو آپ، ایک صاحب میرے پاس آئے، میرا چھوٹا سا فلیٹ ہے، آپ کہتے ہو بچے اسپیڈ سے پیدا کرو، تو یہ گھر ایک کمرے میں اتنے بچوں کو کیسے سنبھالوں گا؟ میں نے کہا میں نے کب کہا ہے کہ گلستان جوہر کے اس فلیٹ میں ہی رہ کے اسپیڈ سے بچے پیدا کرو؟ اللہ کی زمین بہت بڑی ہے، تھوڑا ادھر چلے جاؤ بھائی، تھوڑا احسان آباد کی طرف، گلشن معمار کی طرف نکل جاؤ، آپ کو جتنے کا فلیٹ اتنا سا گلستان جوہر میں مل رہا ہے، تھوڑا آبادی سے باہر جاؤ گے تو بڑی جگہ مل جائے گی۔ تو یہ وہی بات ہے کہ جس دن میرا بیان 4 شادیوں پہ ہوا تھا وہ سنا تھا، جس دن عدل پہ بیان ہوا تھا اس دن آپ چھٹی پر تھے، تو پھر گڑبڑ ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ گورنمنٹ کے کام ایسے ہی ہوتے ہیں نا ہمارے یہاں۔ دیکھو گورنمنٹ میں ایک آدمی جو تھا نا، وہ انٹرویو لینے کے لیے گیا، دیکھا کہ وہ کوریج کے لیے گیا تو دیکھا کہ ایک صاحب گڑھا کھود رہے ہیں، دوسرا اس میں مٹی ڈال کے بھر رہے ہیں۔ اس نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو انہوں نے کہا بھائی یہ گورنمنٹ نے ایک درخت لگانے کا پیکج دیا ہے، 3 آدمیوں کے ذمہ کام لگایا ہے، ایک کا کام ہے گڑھا کھودنا، دوسرے کا کام ہے پودا فٹ کرنا، تیسرے کا کام ہے مٹی بھرنا۔ تو دوسرا چھٹی پہ گیا ہوا ہے، ہم دونوں اپنی ذمہ داری، گورنمنٹ کے کام ایسے ہوتے ہیں، کیا کہہ لیں بھائی، میں گڑھا کھود رہا ہوں، یہ مٹی ڈال رہا ہے، وہ ہماری کیا، اب ہماری تھوڑی قصور ہے کہ وہ چھٹی پہ گیا ہوا ہے۔ خیر، تو میں یہ عرض کر رہا تھا میرے بھائی کہ فطرت کا کوئی آلٹرنیٹ نہیں ہے۔ قرآن کا یہ دعویٰ ہے کہ روحانی زندگی، اخلاقیات، تہذیب، یہ مختلف نام ہیں، مختلف ناموں سے ہم اس کو تعبیر کر، مینرز، سمجھ رہے ہو نا؟ یہ مختلف نام ہیں، اخلاقیات، تہذیب، مینرز اور روحانیات، یہ ایک ہی چیز کے مختلف تعبیرات ہیں۔ قرآن کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ والی گائیڈنس، یعنی ہم انسان کو انسان کا بچہ بنانے والی گائیڈنس، دیکھو انسان کا بچہ، یہ میں آسانی سے ایک لفظ سمجھا رہا ہوں آپ کو، کیونکہ میری اپنی زبان لغت ہوتی ہے کچھ چیزیں سمجھانے کے لیے۔ ہم جب کسی سے کہتے ہیں انسان کا بچہ بن جا، تو کیا مطلب ہوتا ہے؟ باڈی بلڈر بن جا، ڈولے شولے بنا لے۔ میں ایک دفعہ ایک جم گیا، میں نے اتنے اونچے اونچے ڈولے شولے والے لوگ دیکھے، میں نے کہا یار لسانی کے کٹے لگ رہے ہیں یہ تو مجھے۔ آپ کو پتہ، کوئی بھائی باڈی بلڈر ہو تو اس کا مذاق اڑانا مقصد نہیں ہے، مطلب یار اتنا ویٹ اٹھا کے کیا ضرورت ہے بڑے بڑے اسپیڈ بریکر بنانے کی؟ آپ کو دیکھا ہوگا بعض لوگوں کے پورے اسپیڈ بریکر K2 ماؤنٹ ایوریسٹ کی پہاڑیاں بنی ہوئی ہیں۔ تو بقرعید میں تیار ہوتے ہیں نا کراچی میں، دیکھا ہوگا آپ نے۔ اب آپ ایسے کسی بلڈر کو کہہ رہے ہو انسان کا بچہ بن جا، وہ کہے گا میں تیرے سے زیادہ طاقتور انسان ہوں، تو ہم اسے کیا کہیں گے؟ بھائی انسان کے 2 پہلو ہیں، مادی لحاظ سے تو ہم سے زیادہ صحت مند ہے، ہمارا مقصد ہے کہ چوریاں چکاریاں چھوڑ دے، غیر اخلاقی حرکتیں چھوڑ دے، یہ مطلب ہوتا ہے انسان کا بچہ بننے کا۔ یعنی جب ہم کسی کی روحانی زندگی کو فوکس کرتے ہیں تو پھر ہم اس کو آسان زبان میں کیا کہتے ہیں؟ انسان کا بچہ بن۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو گویا مطلب یہ ہوا کہ انسان کو انسان کا بچہ بنانے کے لیے قرآن کا دعویٰ یہ ہے کہ میرے علاوہ کسی کے پاس پیکیج، بولو ادھر توجہ، نہیں۔ انسان اگر انسان کا بچہ بننا چاہتا ہے نا تو یہ قرآن کے علاوہ نہیں ہے کسی کے پاس پیکیج۔ یہ گائیڈنس آپ کو کہاں سے ملے گی؟ قرآن سے ملے گی۔ صحت کی گائیڈنس گوروں سے ملے گی، جاپانیوں سے ملے گی، ان کی تحقیقات، نئی نئی ریسرچ آتی رہتی ہیں۔ یہ ہے انڈے میں پہلے تھا کولیسٹرول نہیں ہے، کولیسٹرول ہے، اب آ گیا کولیسٹرول نہیں ہے۔ پہلے تھا ایک انڈا بھی دکھا ہوا کہ 4 انڈے کھاؤ، کل کلپ آیا ہوا ہے 4 انڈے کھائے گا روزانہ۔ میں نے کہا بھائی ڈاکٹر صاحب پیسے بھی دے دیا کرو 4 انڈوں کی ڈیلی۔ خیر وہ یوٹیوب پہ تھا، میں کہہ نہیں سکتا تھا۔ خیر تو میرے بھائی، جیسے مادی زندگی میں اگر آپ فطرت سے بغاوت کریں گے تو آپ کی باڈی کی ایسی کی تیسی ہو جائے گی، اسی طرح میرے بھائی روحانی زندگی میں اگر آپ فطرت سے بغاوت کرو گے تو آپ کی جو دماغ ہے نا اس کی ایسی کی تیسی، ایسی ڈسٹربنس ہوگی کہ آپ پاگل ہو جاؤ گے، دماغ خراب ہو جائے گا، خودکشیوں کی طرف جاؤ گے۔ تو یہ جو بڑی بڑی قومیں ہیں نا جو انتہائی ترقی پہ پہنچی ہوئی ہیں اور
اس کے باوجود بھی ڈپریشن، اسٹریس اور خودکشیاں، وجہ کیا ہے؟ روحانی زندگی میں فطرت سے بغاوت۔